الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ دو نشستوں سے میدان حشر میں جو احوال پیش آئیں گے اس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند گزارشات آج کی نشست میں بھی اسی عنوان سے متعلق آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان مبارک اور قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ انا اعطیناک الکوثر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میدان حشر میں ایک موقع یا ایک حال ایسا بھی آئے گا کہ جہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوض پر، جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے، وہاں پر حاضری ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلایا جائے گا. یہ حوض کیا ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات سماعت فرما لیجیے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا معنی ہے خیر کثیر. خیر کثیر کا معنی بہت زیادہ بھلائیاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر جنت کی سیر کروائی جا رہی ہے اور جنت میں ایک نہر پر سے گزر ہوا. اس نہر کی خوبصورتی اور اس نہر کا حسن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نہر کے کناروں پر در مجوف ہیں. یہ در مجوف کیا چیز ہے؟ در مجوف کی تشریح علماء نے لکھی ہے کہ موتیوں کے بنے ہوئے قبے ہیں، لیکن ایسے قبے ہیں کہ جو درمیان میں سے خالی ہیں. جیسے یہ ہٹ بنے ہوتے ہیں ایسے یوں گولائی میں بنے ہوتے ہیں اور درمیان میں سے خالی ہیں. تو حوض کوثر کے کنارے پر جو قبے بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہٹس جو بنے ہوئے ہیں، وہ اس انداز میں بنے ہوئے ہیں کہ وہ ایسے بنے ہوئے ہیں اور درمیان میں سے خالی ہے. وہ پورا موتی کا، اس کے اندر اینٹ پتھر گارا نہیں ہے، وہ موتی کا بنا ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر جو پیالے رکھے ہوئے ہیں پانی پینے والے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر ان کی تعداد ہے. جس طرح آسمان کے ستارے گنتی میں شمار نہیں کیے جا سکتے، اسی طرح حوض کوثر پر رکھے ہوئے جو کوزے اور پیالے جن سے پانی پلایا جائے گا، ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے دریافت فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جی یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور قیامت والے دن آپ اس نہر کوثر پر سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. اور یہ پانی ایسا ہوگا کہ جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کی جو مٹی ہے، تہ میں مٹی، اس کی خوشبو مشک سے کہیں زیادہ ہے، اور اس کا پانی انتہائی شیرینی اور انتہائی لذیذ ہے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ میرے اس حوض سے پانی پی لے گا، پھر دوبارہ اسے پیاس کی شدت پیاس محسوس نہیں ہوگی، پیاس نہیں لگے گی. تو فرمایا کہ یہ کیا ہے بھائی جبریل؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اب یہاں پر علماء نے تحقیق کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ جو حوض ہوگا، حوض کوثر جو ہوگا، یہ کس جگہ پر واقع ہوگا میدان حشر میں؟ کیا جنت کے اندر ہوگا یا جنت کے باہر ہوگا؟
تو تحقیق علماء نے یہی کی ہے کہ اس کا مرکز جو ہے وہ تو جنت کے اندر ایک چشمہ ہے جہاں سے اس کا پانی آ رہا ہے، لیکن یہ حوض کوثر جس مقام پر ہوگا وہ جنت سے باہر ہوگا، میدان حشر میں ہوگا۔ ابھی کوئی جنت میں تو گیا نہیں، جنت اور دوزخ کے تو فیصلے ہوئے نہیں، لیکن اس سے پہلے یہ پانی پلایا جائے گا اور جنت سے باہر یہ حوض ہوگا، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اس حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ اس کی لمبائی اتنی ہے کہ ایک آدمی 1 مہینے تک چلتا رہے پھر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچے گا۔ اسی طرح اس کی چوڑائی ہے، لمبائی اور چوڑائی اس کی برابر ہے، یعنی جتنی اس حوض کی لمبائی ہے اتنی ہی اس حوض کی چوڑائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ اس کا رنگ سفید ہے، اور اس کے کوزے جو ہیں، اس کے پیالے، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور جس نے ایک مرتبہ پانی پی لیا پھر دوبارہ اسے وہاں پر پیاس نہیں لگے گی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن کل آپ میری شفاعت کریں گے، میری سفارش کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انا فاعل، میں کل قیامت والے دن تمہاری شفاعت کروں گا، تمہاری سفارش کروں گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات کہاں پر ہوگی، کس جگہ پر آپ سے ملاقات ہوگی؟ تو 3 جگہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائیں کہ ان 3 جگہوں پر مجھے تلاش کرنا، میں ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی چوتھی جگہ پر نہیں ہوں گا۔ پہلی جگہ تو فرمایا کہ پل صراط کے اوپر مجھے تلاش کرنا، میں اس کے آس پاس ہوں گا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جہاں پر اعمال لوگوں کے تولے جا رہے ہوں گے، اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا، اس کے قریب قریب مجھے تلاش کرنا۔ اور تیسری جگہ فرمایا کہ حوض کوثر پر مجھے تلاش کرنا، میں حوض کوثر پر تم لوگوں کا انتظار کروں گا، تم لوگوں کو پانی پلاؤں گا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اس دعا کو بھی شامل کیا کریں کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ علماء سے آپ نے یہ دعائیں سنی ہوں گی، تو حوض کوثر کا پانی کا مل جانا یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ آخرت کے معاملات سیدھے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو حوض کوثر پہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی نصیب نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تم لوگوں کا منتظر ہوں گا، میں وہاں پر تم لوگوں کی پیاس بجھانے کا انتظام کر رہا ہوں گا، وہاں پر تم لوگوں کا میں انتظار کروں گا۔ لوگ آئیں گے، پانی پئیں گے، جس نے پانی پی لیا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ ایک قوم آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے جو میری طرف چل کر آ رہے ہوں گے، ان کو اچانک روک لیا جائے گا، ان کو روک لیا جائے گا اور میرے پاس آنے نہیں دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے دین کے اندر انہوں نے کیا کیا نئی نئی خرافات ایجاد کر لی، کیا کیا بدعات ایجاد کر لی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر دینی، کہ ان لوگوں کو یہاں سے دور کر دو جن لوگوں نے میرے اس دنیا سے آ جانے کے بعد، دنیا سے پردہ کر دینے کے بعد جن لوگوں نے میرے دین کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو۔ تو ایسے لوگ کہ جو دین کے اندر نت نئی ایجادات کرتے ہیں، نت نئی باتیں دین کے اندر شامل کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی دین ہے، تو ایسے لوگوں کو کل حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو بدعات کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اعتراضات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، بے ڈھنگے قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی پنکھا بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو تم پنکھے میں کیوں بیٹھتے ہو؟ اے سی بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو اے سی میں کیوں بیٹھتے ہو؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ تو بھائی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایک ہیں ایجادات، ایک ہیں ایجادات۔ ایجادات کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہوتا۔ گاڑی پر کوئی سواری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف بدعت کا تعلق ان امور کے ساتھ ہوتا ہے، ان معاملات کے ساتھ ہوتا ہے جن کا براہ راست واسطہ دین سے ہے۔
جو دین کے اندر جس کو دین کہا جاتا ہے. اب گاڑی میں کوئی بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا تو اس کا دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آدمی سائیکل پہ جا رہا ہو ہم کہیں جی بڑا نیک آدمی ہے. ایک آدمی گاڑی پر سواری کر رہا ہو تو اس پہ گاڑی پہ بیٹھنے کی وجہ سے ہم کہیں جی یہ بڑا فاسق فاجر ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. کوئی فتویٰ تو نہیں اس کے اوپر لگائے گا. ہاں فتویٰ کس چیز پر آئے گا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ, ہم کہتے ہیں جی یہ نیک آدمی ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نماز نہیں پڑھتا, گناہگار آدمی ہے. تو گاڑی پر بیٹھنا یا نہ بیٹھنا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بدعت کا تعلق ان امور کے ساتھ ہوتا ہے جن کا براہ راست تعلق دین کے ساتھ ہے. ان کے اندر اگر کوئی اضافہ کر دیا تو یہ بدعت کہلائے گا. اور بدعت کرنے والے لوگ کل قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض پر پانی نہیں پی سکیں گے, ان کو محروم کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب حوض کوثر پر لوگ آئیں گے تو سب سے پہلے حوض کوثر پر وہ لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے کہ جو فقراء ہوں گے, جو مہاجرین ہوں گے. اس دنیا میں ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس دنیا میں ان کی حالت یہ ہوگی کہ اگر وہ کسی کے گھر اپنا رشتہ بھجوائیں تو کوئی انہیں اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ ہو. اگر وہ کسی مجلس میں جائیں تو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے ان کو تیار نہ ہو. ایسے لوگ کل سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اور یہ فقراء اور مہاجرین کی طرف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوگا, ان کی نوازش ہوگی, ان کو ایک پروٹوکول دیا جائے گا. جو لوگ اس دنیا کے اندر عمراء, فقراء اور غریبوں کو برا سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں, کل وہ عمراء وہاں پر ذلیل ہو رہے ہوں گے اور فقراء جو ہے وہاں پر موج کر رہے ہوں گے, مزے کر رہے ہوں گے. اگر آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوں تو گزشتہ مہینے میں نے اس عنوان کے اوپر پورا ایک جمعہ پڑھایا تھا کہ جس کے اندر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ امت میں فقراء ہیں, مسکینیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں, کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہوگا, ان کا کیا مرتبہ ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا فقراء اور مہاجرین میں بھی مختلف قسم کے طبقات ہیں. بعض فقراء تو ایسے ہیں جو واقعی فقیر ہوتے ہیں, جو واقعی مسکین ہوتے ہیں, واقعی ضرورت مند اور حاجت مند ہوتے ہیں, اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فقیر ہوتے نہیں ہیں لیکن فقیر بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو فقیر ہونے میں اور فقیر بننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جو واقعتاً فقیر ہوگا, واقعتاً محتاج ہوگا, واقعتاً جس نے اپنی زندگی مسکینی والی زندگی گزاری ہوگی, کل قیامت والے دن تو اس کو بڑے انعامات سے, اکرامات سے نوازا جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن حوض کوثر پر سب سے پہلے یہ لوگ آئیں گے جو فقراء ہوں گے, جو مہاجرین ہوں گے, جنہیں اس دنیا کے اندر کوئی پسند نہیں کرتا ہوگا, اپنی مجلسوں میں بٹھانا پسند نہیں کرتے ہوں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجھے ایک حکایت یاد آ گئی کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی دعوت کے اندر چلے گئے تو وہی پھٹے پرانے کپڑے, اپنے مجذوب آدمی تھے, فقیر آدمی تھے, چلے گئے تو کسی نے ان کو دعوت میں گھسنے نہیں دیا. میں نے کہا بابا جی جاؤ نکلو باہر, اپنا کام کرو. اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس تشریف لائے اور بڑی قیمتی پوشاک, قیمتی لباس پہن کر پھر دوبارہ اس دعوت کے اندر چلے گئے. جب دوبارہ گئے تو لوگوں نے بڑی آؤ بھگت کی کہ آئیں جی مرحبا, خوش آمدید, تشریف لائیں. اب جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت اب کھانا کھانے کے بجائے ایسے کرنے لگے جیسے کہ آستین ہے اس کو یوں سالن کے اندر ڈبونے لگے آستین کو. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی دعوت میری تھوڑی ہے, دعوت تو میرے لباس کی ہے, تو لباس کو کھانا کھلا رہا ہوں. تو ہمارے یہاں بھی ایک یہ اسٹیٹس کو بن چکا ہوا ہے کہ اچھا جس کا لباس ہو, اچھا جس کا رہن سہن ہو, اچھے جس کے معاملات ہوں, چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو, لیکن صرف اس کا لباس اور اس کا رہن سہن اور اس کی گاڑی بنگلہ دیکھ کر ہم لوگ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم پیسے والے کو دیکھ کر ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں, بچھنا شروع کر دیتے ہیں اس کے آگے کہ پتہ نہیں یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق آ گئی ہے, اور کوئی غریب یا فقیر یا کوئی مسکین ہمارے پاس آ جائے تو اس کے ساتھ ہمارا سلوک, ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ہم جوتا اتاریں اور اس کی پٹائی کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح کے رویے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو رویہ آپ کا امیر کے ساتھ ہے وہی رویہ غریب کے ساتھ بھی ہو, جو رویہ آپ کا سلاطین کے ساتھ ہے وہی رویہ آپ کا عوام کے ساتھ بھی ہو, تب تو بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے. وگرنہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہیں, اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر نظر دوڑائیں تو 1% بھی ہم ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں. اخلاقیات کو ہم دفن کر چکے ہیں, اخلاقیات ہم سے کوسوں دور جا چکی ہیں. ہم نے صرف اخلاقیات اس چیز کا نام سمجھ لیا کہ کوئی میرے پاس آئے میں ہنس کے مل لوں, جی بڑا خوش اخلاق آدمی ہے, اور اگر میں کسی سے ہنس کر نہ مل سکوں, اپنی بسا اوقات مجبوری بھی ہوتی ہے, وہ طبیعت کی ناسازی بھی ہوتی ہے, ضروری
تو نہیں کہ ہر وقت اب چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہی رہے. طبیعت خراب ہے, کسی سے بھائی ذرا مری مری حالت میں سلام دعا کر لو, ہو یہ تو جی بڑا بد اخلاق آدمی ہے. تو ہم نے خوش اخلاقی اور بد اخلاقی کا معیار صرف اسی چیز کو قرار دے دیا ہے. حالانکہ اخلاقیات صرف ہنس کر ملنے اور ہنس کر نہ ملنے کے اندر بند نہیں ہے, اخلاقیات کا دائرہ کار تو بہت وسیع ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, کل قیامت کے احوال میں سے ایک حال یہ بھی ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے اور حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں, ہر نبی کا ایک حوض ہوگا. ہر نبی کا ایک, جیسے رسول اللہ کا حوض کوثر ہوگا, اسی طرح ہر نبی کا ایک حوض ہوگا. اور ہر نبی اس بات پر فخر محسوس کر رہا ہوگا کہ میرے امتی زیادہ ہیں. وہ کہے گا, دوسرا نبی کہے گا میرے امتی زیادہ ہیں, تیسرا نبی کہے گا میرے امتی زیادہ ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے امید ہے اس بات کی کہ میرے امتی سب سے زیادہ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, مجھے امید ہے اس بات کی کہ میرے امتی سب سے زیادہ ہوں گے. تو قیامت کے احوال میں سے ایک حال یہ بھی ہوگا, قیامت کے احوال میں سے ایک حال یہ بھی ہوگا کہ جب اعمال کا وزن کیا جائے گا. اس کے متعلق بھی میں گزشتہ نشستوں میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر کے آ چکا ہوں. قیامت کے احوال میں سے ایک حال یہ بھی ہوگا کہ ایک پل لگا دیا جائے گا جسے پل صراط کہا جاتا ہے. اس کے اوپر سے گزر کر جہنم کے اوپر لگایا جائے گا, اس کے اوپر سے گزر کر پھر جنت کے اندر داخلہ ہوگا. جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ تو بجلی کی رفتار کی طرح اس کو پار کر جائیں گے, اور جن کے لیے جنت میں جانا مقرر نہیں ہوگا وہ اس نیچے جو دوزخ ہوگی اس کے اندر گر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہر شخص وہاں پر, نبی ہو امتی ہو, ہر شخص کی زبان پر جب وہ پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہوگا تو ایک ہی جملہ ہوگا, رب سلم رب سلم, یا اللہ آج بچا لے, یا اللہ آج بچا لے, یا اللہ آج بچا لے. تو وہاں اپنی اگر زندگی کو بچانا ہے تو یہاں والی زندگی کو پاک صاف رکھنا ہوگا. یہاں والی زندگی پاک صاف گزر گئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل قیامت والے دن بھی اللہ کی طرف سے آسانیاں ملیں گی اور راحتیں ملیں گی. قیامت کے احوال میں سے ایک سب سے مشکل جو مرحلہ ہوگا اور سب سے ایک کٹھن جو مرحلہ ہوگا, ویسے تو اور بہت سارے احوال ہوں گے لیکن ان میں جو سب سے کٹھن اور مشکل مرحلہ ہوگا وہ شفاعت کا مرحلہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے. اب کس کس کی شفاعت ہوگی اور کس کس کی شفاعت نہیں ہوگی, اس حوالے سے چند گزارشات جو ہیں وہ مختصراً سماعت فرما لیجیے. شفاعت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی طویل حدیث ہے, میں اس کا خلاصہ مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن حالت یہ ہوگی کہ لوگ میدان حشر لگا ہوا ہے, ابھی حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا. جو شفاعت کبریٰ ہوگی, شفاعت کبریٰ, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ مقام دیا ہے جس کو ہم مقام محمود کہتے ہیں, جس کی دعا ہم ہر اذان کے بعد پڑھتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما. وہ مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام محمود یہی ہے کہ اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے دیں گے کہ آپ شفاعت کریں. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ ولا یشفع الا لمن ارتضى, شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے اور اسی کے لیے کرے گا جس کے لیے اجازت ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ شفاعت کرنے والا بھی اجازت کا محتاج ہوگا اور جس کے لیے اس نے شفاعت کرنی ہے وہ بھی اجازت کا محتاج ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ فلاں فلاں کے حق میں سفارش کر دے تو وہ سفارش کر سکے گا, وگرنہ اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. سب خاموش کھڑے ہوں گے, انبیاء بھی خاموش کھڑے ہوں گے, صدیقین بھی خاموش کھڑے ہوں گے, فرشتے بھی خاموش کھڑے ہوں گے, سب در سب کھڑے ہوں گے, نظریں سب کی جھکی ہوئی ہوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ تلاش کریں گے کہ آج کوئی ہمیں سفارش کرنے والا مل جائے. لوگ تلاش کریں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے. آدم علیہ السلام جا کر لوگ عرض کریں گے. اچھا, یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالیں گے کہ بھائی آدم کے پاس جاؤ, آدم کے پاس جاؤ. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, جا کر آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اے ابو البشر, اے ہمارے والد صاحب, آپ آج ہماری سفارش تو کر دیجئے. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا, میں نہیں آج کر سکتا. علیکم بے ابراہیم فإنہ خلیل الرحمن,
کہ تم ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ آج شاید تمہارے کچھ کام آ جائیں۔ لوگ بھاگے دوڑے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام سے آ کر عرض کریں گے کہ حضرت آپ ہماری سفارش کر دیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں نہیں کر سکتا، علیکم بموسیٰ فإنہ کلیم اللہ، کہ موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، وہ شاید آج تمہارے کچھ کام آ جائیں۔ لوگ بھاگے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے آ کر عرض کریں گے کہ حضرت آپ ہماری شفاعت کر دیجئے، آپ ہماری سفارش کر دیجئے، تو موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا علیکم بعیسیٰ فإنہ روح اللہ وکلمتہ، کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تو اللہ کی روح ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص نشانی اور ایک خاص علامت ہے۔ لوگ بھاگے دوڑے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے لست لہا علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آج میں نہیں کر سکتا، تم سارے کے سارے جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، شاید آج وہ تمہارے کچھ کام آ جائیں۔ لوگ بھاگے دوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آ کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آج آپ ہماری شفاعت کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انہیں کہوں گا کہ ہاں آج میں تمہاری شفاعت کروں گا، آج میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگیں گے کہ اللہ مجھے شفاعت کرنے کی اجازت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک ہفتہ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس میں سے ایک ہفتے کا وقت، بعض روایات میری نظر سے گزری ہیں کہ جو تقریباً 40 سال کا وقت لگتا ہے، دنیا کے 40 سال کے برابر، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے رہیں گے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور وہ حمد و ثنا کے الفاظ آج کے دن میں مجھے نہیں آتے۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں وہ الفاظ مجھے معلوم نہیں ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ الہام فرمائیں گے ان الفاظ میں میری حمد بیان کرو، ان الفاظ میں میری ثنا بیان کرو۔ آقا علیہ السلام حمد بیان کرتے رہیں گے، ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوگا، اللہ پاک نبی علیہ السلام سے فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تعطی، سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ طویل حدیث ہے، اس کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ میری امت کے جو لوگ ہیں میں ان کے متعلق شفاعت کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں جہنم سے آزادی مل جائے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہچان لیں گے کہ کس کے دل کے اندر کس درجے کا ایمان ہے۔ ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں نا جی، کسی کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کوئی ہماری طرح کا ہوتا ہے کہ بس کام چل رہا ہے، بس ہاں کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، ایمان کام چلا رہے ہیں بس۔ اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہچان لیں گے، نکال کر لے آئیں گے جن کے دلوں کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اللہ پاک پھر فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطی اشفع تشفع، سوال کریں، پوچھیں کیا چاہیے آپ کو، مانگیں مجھ سے، میں آج آپ کو دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ تو پھر اب اعلان یہ ہوگا کہ بھائی کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کا دانہ بالکل باریک چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی نکال کے لے آؤ، اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ پھر حضور سجدے کے اندر گر جائیں گے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہوگی، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں، کیا مانگنا ہے مانگے، جو مانگیں گے آج آپ کو ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ میں تو اپنی امت کا سوال کرتا ہوں، اب اعلان یہ ہوگا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے سے بھی کم درجے کا ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے، پھر سجدے کے اندر گر جائیں گے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہوگی، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہوگی۔ اللہ پاک پھر فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطی اشفع تشفع، کہ اپنا سر اٹھائیے، سوال کریں، آج آپ کو دیا جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ سے عرض کروں گا کہ یار جس نے صرف کلمہ پڑھ لیا، جس نے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، یا اللہ اس کو بھی جہنم سے نجات دے دے۔ اللہ فرمائیں گے نہ، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔
اور روایات میں آتا ہے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر ایک نیکی بھی نہیں کی ہوگی، صرف ایمان ہوگا، زندگی بھر ایک نیکی نہیں کی، ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی نہیں کی، ہاں اگر کوئی نیکی پوری زندگی میں تھی تو وہ صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ ایسے شخص کی معافی نہیں ہوگی، قانون اللہ کا یہی ہے، قانون اللہ کا یہی ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اپنے قانون کے اوپر عمل کرے، چاہے تو اپنی رحمت پر عمل کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے مرتبے کی قسم کہ جس کے دل کے اندر صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ لیکن ان احادیث کی روشنی میں ہم یہ نہ سمجھ بیٹھیں، ہر جمعے کو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اس بات پہ سہارا نہ لگا کے بیٹھے کہ جی پھر تو ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب بخشش ہماری ہو ہی جانی ہے کلمے کے اوپر۔ وہ تو موت کے بعد کا معاملہ ہے، ابھی کسی کو یہ پتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کس حالت میں آنی ہے۔ ایمان پر موت ہو گئی تو پھر تو امید ہے کہ معاملہ صاف ہو جائے گا، لیکن اگر موت تک ایمان ہی نصیب نہ ہوا تو پھر کس سہارے پر امید لگا کر بیٹھیں گے؟ اس لیے ان روایات کی بنیاد پر کوئی اس غلط فہمی کے اندر نہ رہے کہ جی اب تو بس ہماری اب چھٹی ہو گئی، اب ہمیں نمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں زکاتیں دینے کی، دوسرے اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا تو وعدہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو معاف کر دوں گا، یقیناً وعدہ ہے، لیکن وعدے کے ساتھ شرط بھی یہ ہے کہ موت اگر کلمے کے اوپر ہو گئی تو پھر معاف کروں گا۔ اگر موت ہی کلمے پر نہ ہوئی، موت ہی عقیدہ توحید کے اوپر نہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کل قیامت والے دن شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، لیکن میری سفارش صرف اس شخص کے لیے ہوگی کہ لا یشرک باللہ شیئا، کہ جس نے زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ شرک کیا ہے میں اس دین میں نہیں جاتا، صرف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول مبارک آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت کی نظر میں شرک کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ صفات مخلوق میں بھی کسی کے لیے سمجھنا، جو علم اللہ کا ہے ویسا علم مخلوق میں کسی کے لیے سمجھنا، یہ شرک ہے۔ بس مختصر سی تعریف میں بتلا رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس شخص کے لیے ہوگی کہ لا یشرک باللہ شیئا، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ اب دو باتیں، یہ دو باتیں میں پہلے بھی کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں، دو باتیں ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ہے۔ بدعت چھوڑ دو، حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے گا، شرک چھوڑ دو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ خالص کلمہ، خالص کلمہ، خالص ایمان لے کر جو مر گیا، اللہ کے حضور پیش ہو گیا، اللہ کی ذات سے امید ہے، قانون تو اجازت نہیں دیتا، لیکن اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری جنتی ہوگا نا، اس کے میں حالت کو جانتا ہوں کہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ میرے رب کی رحمت تو دیکھیں ذرا، جو آخری جنتی ہوگا، جس نے آخر میں جنت میں جانا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا معاملہ بڑا عجیب ہوگا۔ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ اس کو گنوائیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا، صغیرہ گناہ، دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں نا، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ ہم صغیرہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، یاد رکھیے گا کہ یہ گناہ گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت نے ایک بڑی خوبصورت سی مثال بتائی، انہوں نے کہا ایک تمہارے پاس بکسہ ہو، اس بکسے کے اندر کپڑے رکھے ہوئے ہوں، اس کپڑے کے اندر ایک چھوٹی سی آگ کی چنگاری، انگارہ نہیں چنگاری، چھوٹی سی چنگاری گر جائے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ کپڑے جل جائیں گے۔ انہوں نے کہا اگر آگ کا انگارہ ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو عرض کیا کہ حضور پھر بھی کپڑے جل جائیں گے۔ تو فرمایا کہ صغیرہ گناہ بھی ایسا ہی ہے اور کبیرہ گناہ بھی ایسا ہے، گناہ گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو، یہ گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے اور اس کو گنوائیں گے کہ یہ تیرا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، وہ کہتا ہے جی بالکل ہے۔
دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اس کے ساتھ گناہ گنوائے جائیں گے، یہاں تک کہ اب وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ ابھی تو یہ صغیرہ گناہوں کی فہرست چل رہی ہے، اس کے بعد تو کبیرہ گناہوں کی فہرست آ جائے گی، اور جب کبیرہ گناہوں کی فہرست آ جائے گی تو انکار تو میں کر نہیں سکتا، تو اس کا مطلب آج میں تو گیا، بندہ یہ سوچ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اب رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ اپنی رحمت سے ہم نے تمہارے ساتھ، اچھا ابھی صرف صغیرہ گناہوں کی فہرست اسے بتلائی جائے گی، کبیرہ کی نہیں بتلائی جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے کہ اپنی رحمت سے ہم نے تمہارے ان تمام کے تمام صغیرہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، نیکیوں سے بدل دیا اپنی رحمت سے۔ اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے تو بھی اور بھی گناہ ہیں جو بھی اس فہرست کے اندر آئے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی۔ صرف اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو بتلائے جائیں گے، بڑے بڑے گناہ نہیں بتلائے جا رہے۔ چھوٹے گناہ بتلانے کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ اپنی رحمت سے میں نے ان تیرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیا۔ وہ بندہ ایک دم خوش ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ ابھی تو اور بھی گناہ ہیں، ان کو بھی نیکیوں سے بدل دے، وہ تو ابھی اس فہرست کے اندر ہے ہی نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور مسکرانا شروع ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہوگی، ایسے اللہ کی رحمت غالب آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نازل کیا ہے، ایک حصہ صرف اس دنیا کو دیا ہے۔ اس ایک حصے کا اثر کیا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کر رہے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کر رہی ہے، شوہر بیوی سے محبت کر رہا ہے، بیوی شوہر سے محبت کر رہی ہے، بہن بھائی سے محبت کر رہی ہے، بھائی بہن سے محبت کر رہا ہے، سب ایک دوسرے ملنے جلنے تعلق والے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ صرف وہ جو ایک حصہ اللہ کی رحمت کا ہے نا، یہ اس کا اثر ہے۔ باقی 99 حصے تو اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں، رحمت کے 99 حصے کل قیامت والے دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر قبول کر لیتے ہیں، تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسا اختیار ہے، آپ کے پاس بھی کوئی ایسی دعا ہے؟ فرمایا ہاں، مجھے بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ میں کوئی ایسی دعا کر لوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر قبول کر لیں، لیکن میں اس دنیا کے اندر وہ دعا نہیں کرتا، میں کل قیامت والے دن اپنی امت کے لیے وہ دعا کروں گا۔ کل قیامت والے دن قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعذبهم فانهم عبادك رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ 2 آیتیں بڑی سخت آیات ہیں۔ ان تعذبهم فانهم عبادك، کہ اے مولا کریم اگر تو عذاب دے گا تو یا اللہ یہ تو تیرے بندے ہیں۔ یہ آیتیں تلاوت کی اور رونا شروع ہو گئے، دعا کی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ اللہ سب جانتے ہیں، جبریل کو بھیجا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ محمد کیوں رو رہے ہیں، پوچھ کے آؤ، سب جانتے ہیں۔ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور اللہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ جبریل واپس جاتے ہیں کہ وہ تو اس لیے رو رہے ہیں کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ جواب آتا ہے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو، اپنی امت کے متعلق آپ پریشان نہ ہو۔ آہا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا۔ ہم نے تو اس نبی کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا ہے، بڑی زیادتی کر دی ہے۔ نبی تو ہمیں ایک امت بنا کر گئے تھے کہ ایک امت یا رب امتی 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 امتی، ہم نے تو اپنے آپ کو سرحدوں میں بانٹ دیا ہے۔ ادھر والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہوتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان کٹ رہا ہے کٹ جائے، مجھے کیا ضرورت ہے، میرے ملک کا تھوڑی ہے۔ میری بہن کی آبرو لٹتی ہے تو لٹتی رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرے ملک کا تھوڑی ہے وہ۔ میرے بچے یتیم ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرے ملک کا تھوڑی ہے وہ تو دوسرے ملک کا ہے۔ ہم نے انسانیت سے بھی ہم اتنا نیچے جا چکے
اتنا نیچے جا چکے کہ آج اگر ہمارے کسی بہن یا بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے کان پر جوں تک نہیں رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا تھا کہ بھئی یہ امت کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم اشتکا رأسو اشتکا کلو، کہ اگر سر میں درد ہو تو پورا کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر انگلی کے اندر درد ہو تو پورا کا پورا جسم اس تکلیف کے زیر اثر رہتا ہے۔ اس امت کی مثال تو رسول اللہ نے یہ بیان فرمائی۔ آج ہم نے اس امت کا کیا حال کر دیا کہ میرے بہن بھائیوں کو کاٹا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس طاقت بھی تھی، تمہارے پاس اختیار بھی تھا، تمہارے پاس وسائل بھی تھے، تمہارے پاس ذخائر بھی تھے، میرا ایک امتی ادھر پریشان تھا، وہ تمہیں پکارتا رہا، تم اس کی مدد کو نہیں گئے، آج تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کل ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا، اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ خدا کے واسطے ابھی بھی اس نبی کی قدر کر لو، نبی کی تعلیمات کی قدر کر لو، نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آؤ تاکہ کل قیامت والے دن حضور کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے۔ وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جا رہے ہوں حوض کوثر کی طرف اور حضور ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں، ہم جا رہے ہوں حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ آپ ہماری شفاعت کر دیجئے، اور حضور پہچاننے سے انکار کر دیں کہ یہ تو میرا امت ہی نہیں ہے، اس وقت میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت والے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے؟ ایک چھوٹی سی جماعت ایک کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ آ جاؤ اور جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور ہر 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا میں بھی ان 70,000 کے اندر شامل ہوں؟ دعا کر دیجئے کہ میں بھی شامل ہو جاؤں۔ دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھی شامل کر دے، فرمایا تو بھی شامل ہو گیا۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ بھی دعا کریں کہ میں بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پہلے تھا وہ پہلے چلا گیا، جس نے پہلے دعا کروا لی وہ پہلے نمبر لے گیا۔ لیکن اب تم بھی یہی اس بات کی دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ان 70,000 میں شامل کر دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ لیکن یہ 70,000 والا معاملہ ہوگا کب؟ بار بار ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں، چھوٹا سا جملہ، کہ دو قسم کی زندگی ہے، ایک رب چاہی زندگی ہے، ایک من چاہی زندگی ہے۔ یہاں پر من چاہی گزاری تو وہاں پر رب چاہی گزارنی پڑے گی، یہاں پر رب چاہی گزار لی تو وہاں پر من چاہی ملے گی، اپنی مرضی کی زندگی ملے گی۔ اب وہ اپنی مرضی کی زندگی کیا ہوگی؟ اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات ہوں گے، اللہ کی طرف سے کیا کیا نوازشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا اکرامات اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔